الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حج اور قربانی ایسی عبادتیں ہیں جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی ہے۔ حج اور قربانی یہ صرف دو ایسی عبادتیں ہیں، اس کے لیے دن مخصوص ہے، ایام مخصوص ہے۔ اگر یہ ایام گزر جائے تو پھر ان عبادات کو دوسرے ایام میں انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو حج اور قربانی ایسی عبادتیں ہیں جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران حج کے علاوہ 4 عمرے ادا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور 4 عمرے ادا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج اور 4 عمرے ادا فرمائے ہیں۔ عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔ عام طور پر عبادتوں کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو عبادات بدنیہ، جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہے، جو انسان کے بدن سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ دوسری عبادات وہ ہے جو عبادات مالیہ، جو انسان کے مال سے تعلق رکھتی ہے، انسان کے مال سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ اور قربانی۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے مال سے تعلق رکھتی ہے۔ اور تیسری عبادت وہ ہے جو عبادات مالیہ ہے۔ تیسری عبادت وہ ہے جو عبادات مالیہ بھی ہے، عبادات بدنیہ بھی ہے، جو انسان کے مال سے، انسان کے بدن سے، دونوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے اندر انسان کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے حج۔ حج کے اندر انسان کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر صرف ہوتی ہے۔ حج اور قربانی ایسی عبادتیں ہیں جو انسان کی تمام محنتوں، کوششوں، قربانیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثلاً کے طور پر یوں سمجھیے، مثلاً نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا وقت صرف ہوتا ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا بدن صرف ہوتا ہے، زکوٰۃ ایسی عبادت ہے انسان کا مال صرف ہوتا ہے، لیکن حج ایسی عبادت ہے جو انسان کا، اس میں ہر چیز لگ جاتا ہے، بیک وقت میں انسان کی جان، مال، وقت، بیک وقت میں یہ سب لگ جاتا ہے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، تو وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کے ماں کے پیٹ سے جنا تھا، یعنی جس دن پیدا ہوا تھا۔ اول یہ کہ اس حدیث کے تشریح میں حضرات مفسرین نے، حضرات محدثین نے مختلف احوال پیش کیے ہیں۔ اول یہ کہ حج محض اللہ کے لیے کیا جائے، دنیاوی غرض سے حج نہ کیا جائے۔ حج کرنے کے لیے بہت سارے لوگ دنیاوی غرض کو دیکھتے ہیں، شہرت کو دیکھتے ہیں، ریا کو دیکھتے ہیں، عزت کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حج شہرت کی وجہ سے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ حج ریا کی وجہ سے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ حج عزت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اللہ کے لیے کیا جائے، حج اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں کوئی گناہ نہ ہو، تو وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جس دن تھا جس دن کے اس نے پیدا ہوا تھا، تو ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کنز العمال کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے عن قریب میری امت کے امیر لوگ حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے، گھومنے پھرنے کے ارادے سے کریں گے، محض سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے امیر ترین لوگ محض حج ریا کی وجہ سے بھی کریں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ محض سیر و تفریح کے لیے کریں گے، گھومنے پھرنے کے لیے کریں گے۔ میں نے فلاں ملکوں کا جائزہ لے لیا، میں نے اتنے ملکوں کا جائزہ لے لیا، میں نے اتنے ملکوں کی سیر و تفریح کر لی ہے۔ تو آج کا زمانہ دیکھیے، تقریباً لوگ، مالدار لوگ محض سیر و تفریح کے ارادے سے کر رہے ہیں، ریاکاری کی وجہ سے حج کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا متوسط طبقہ حج تجارت کی غرض سے حج کرے گا، کچھ مال ادھر سے ادھر لے گئے، کچھ ساز و سامان ادھر سے ادھر لے گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا غریب ترین طبقہ، میری امت کے لوگ غربا بھیک مانگنے کی غرض سے حج کریں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء ریا اور شہرت کی وجہ سے حج کریں گے، کہ فلاں مفتی صاحب نے 10 حج کر لیے ہیں، فلاں مفتی صاحب نے 12 حج کر لیے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء ریا کی وجہ سے حج کریں گے۔ جب ذی الحجہ کی 7 تاریخ آ جائے تو تمام حجاج اکرام کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے احرام کی تیاری شروع کر دے۔ عام طور پر 7 تاریخ کے دن رات ہی کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے، معلمین حضرات کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ صبح مینا جانا ہے اور آپ لوگ جیسو اپنے احرام کی تیاری کر لیں۔ تو ہم لوگ 7 تاریخ کے دن رات میں احرام وغیرہ کی تیاری شروع کر دیں۔ 8 تاریخ کے دن مینا میں حاضر ہونا ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں، حج کے 3 فرائض ہیں، یہ 3 فرائض اہم ترین فرائض ہیں۔ نمبر 1 حج کا احرام ہے، نمبر 1 حج کا احرام ہے، دوسرا ہے عرفات کا قیام ہے، تیسرا ہے طواف زیارت، وداعی طواف زیارت کرنا۔ یہ اہم ترین فرائض ہے حج کے۔ اور عرفات کے لیے دن بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے۔ اگر ہمارا یہ وقت ٹل گیا، ہم عرفات نہیں پہنچ سکے، اگر ہمارا یہ وقت گزر گیا، اگر ہمارا یہ وقت ٹل گیا، ہم عرفات نہیں پہنچ سکے، تو پھر دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ سے اس کی قضا کرنا پڑے گا، دم وغیرہ سے کام نہیں چلے گا۔ یہ حج کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، اس لیے عرفات کے میدان میں پہنچنے میں کوتاہی نہ کرے، اور عرفات کے میدان میں ظہر عصر کی نماز پڑھنا ہے تو زوال سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے، عرفات پہنچنے میں کوتاہی اور دل لگی نہ کرے۔
یہ حج کے اہم ترین فرائض ہیں۔ اگر یہ 3 فرائض میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو اس کے اوپر کیا ہے، دم وغیرہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اثر نو حج کرنا پڑے گا۔ پہلا ہے حج کا احرام، اور حج کا احرام باندھنے کے بعد جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھ دیا لبیک اللہم لبیک، تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، اور آپ احرام کی پابندیوں کے اندر آ گئے۔ احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد نہیں رہ سکتے، بلکہ آپ احرام کی پابندیوں کے اندر آ گئے ہیں۔ تو دوسرا، پہلا ہے احرام ہے، حج کا احرام ہے، جیسے ہی آپ نے حج کا احرام باندھا تو حج کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ دوسرا ہے عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے۔ تیسرا ہے طواف زیارت کرنا ہے۔ تو حج کے اہم ترین فرائض ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا وذلك ان اللہ تبارک وتعالی ویقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کے پاس سامان سفر ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے، ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں بڑی ممانعت آئی ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے۔ عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب الحج قال الزاد والراحلة۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آئے اور پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سامان سفر اور سواری، یہ دونوں چیزیں سفر کو واجب کر دیتی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً لوگ گھروں میں 5 وقت کی نمازیں اور نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہو چکی ہے، حکومت کی جانب سے اجازت مل چکی ہے، تمام عبادات خانے کھل چکے ہیں، اس کے باوجود مساجد میں 1 صف 1.5 صف سے زائد نہیں ہو رہی ہے، تو باقی تمام افراد شاید گھروں پر نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ گھروں میں نہ نماز جمعہ ادا کرے نہ دیگر فرائض ادا کرے، بلکہ مساجدوں میں آ کر نماز جمعہ ادا کرے، فرائض ادا کرے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے ان لوگوں پر جو جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان لوگوں پر وعید ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ضعیف حضرات ہو تو یہ اور بات ہے، اور کوئی معذرت خواہ ہو تو یہ اور بات ہے۔ موجودہ حالات میں تمام مصلیان اکرام سے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے چند گزارشات ہیں۔ مسجدوں میں آنے سے پہلے گھر سے باوضو ہو کر تشریف لائے، اور مسجدوں میں مصافحہ و معانقہ نہ کرے، ماسک لگا کر نماز پڑھے، اور سنت و نوافل جہاں تک ہو سکے گھر پر ادا کرے، مسجد میں ادا نہ کرے بلکہ سنت و نوافل اپنے گھروں میں ادا کرے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت فاصلے کا برقرار رکھے۔ ضعیف چھوٹے بچے یا کمزور حضرات گھر پر نماز ادا کرے، اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھے، اور مساجد کی کوئی اشیاء کو ہاتھ وغیرہ لگانے سے احتراز کرے، پرہیز کرے، مسجد کی دیگر چیزوں کو ہاتھ لگانے کی زحمت نہ فرمائے۔